دوستوں پچھلے ایک ہفتے سے قرولوش عثمان کے ناظرین کی زبانوں پر صرف ایک ہی جملہ ہے کہ ترگت از بیک۔ جی ہاں دوستوں، قرولوش عثمان سیریز کے سیزن 6 کے آخری چند ایک ساتھ میں ایک ایسی واپسی ہوئی ہے جس نے پورے سوشل میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا اور سرچ انجن میں قرولوش عثمان سے بھی زیادہ سرچ کیے جانے والے الفاظ ترگت ایل بن گئے۔ اور ترگت ایل کی واپسی نے ایک بار پھر ہمیں پرانے دن یاد کروا دیے جب کرونا کا دور تھا اور ڈریلش ارطغرل پاکستان کا ایک قومی ڈرامہ بن چکا تھا۔ لیکن دوستوں، کیا یہ وہی ترگت ہے جسے ہم نے سیزن 3 اور 4 میں روزگار ایکسو کی صورت میں دیکھا تھا؟ اور آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ وہی کردار ہے تو ہمیں سیزن 3 اور 4 میں روزگار ایکسو کی صورت میں ترگت کو کیوں دکھایا گیا اور بعد میں یہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں سے پردہ اٹھائیں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل ترگت ایل کون تھا اور کیوں دو مختلف کرداروں نے اس کردار کو نبھایا۔ دوستو، یہ بات ہے ستمبر 2020 کی، جب قرولوش عثمان کا سیزن 2 تیاری کے مراحل میں تھا اور اسی دوران اس سیریز کے پروڈیوسر محمد بزدار نے ایک بڑا فیصلہ کرنے کی کوشش کی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ارطغرل غازی کا کردار اینگن الطان ادا کریں۔ لیکن دوستو، مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت عثمان غازی کا کردار ادا کرنے والے خوراک اولچیوٹ نے اس پر سخت اعتراض کیا اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر اینگن الطان کو قرولوش عثمان سیریز میں لایا گیا تو وہ یہ سیریز چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ ڈریلش ارطغرل کے بعد اینگن کی مقبولیت سے بخوبی واقف تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ اگر اینگن اس سیریز میں آتے ہیں تو ان کی اسکرین پریزنس متاثر ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پروڈیوسر محمد بزدار کو مجبوراً ایک نئے اداکار کو ارطغرل غازی کی صورت میں دکھانا پڑا، جن کا نام تیمور یگت تھا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں قرولوش عثمان کی کہانی صرف اسکرین پر ہی نہیں بلکہ پردہ پشت میں بھی ایک نیا رنگ پکڑ چکی تھی، اور یہی پردہ سیاست آگے چل کر ترگت ایل کے کردار میں بھی کئی غیر متوقع تبدیلیوں کی بنیاد بنا۔ دوستو، قرولوش عثمان کا سیزن 2 تو کسی نہ کسی طرح اچھی ریٹنگ کے ساتھ گزر گیا، کیونکہ اس میں شاندار ویژول ایفیکٹس اور بہترین جنگی مناظر دکھائے گئے، اور سب سے بڑھ کر ارطغرل سیریز کے جاندار کردار جیسا کہ بامسی بے، عبدالرحمان غازی اور سلجان خاتون کی اس سیزن میں موجودگی سے ایک بار پھر ناظرین کے دلوں میں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں، اور یہی وجہ تھی کہ سیزن 2 کی ریٹنگز نہ صرف بہترین بلکہ شاندار رہیں۔ مگر یہ خوشگوار سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، اور یہ سیزن 3 کا وہ لمحہ تھا جب بات آئی ایناگول قلعے کی فتح کی، اور اب ترگت ایل کی ضرورت محسوس ہوئی، جو کہ تاریخی اعتبار سے ایناگول کی فتح کا ایک ضروری کردار تھا۔ اور اس کردار کے لیے محمد بزدار کی نظریں چنگیز جوشکون پر پڑی، جنہوں نے پہلے ہی ڈریلش ارطغرل میں ترگت کا کردار ادا کر کے ناظرین کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ مگر ایک بار پھر خوراک اولچیوٹ درمیان میں آ گئے، اور ان کا کہنا تھا کہ وہ یہ ہرگز بھی قبول نہیں کریں گے کہ چنگیز جوشکون جیسے پاپولر کردار کو اس سیریز میں لایا جائے، کیونکہ اس طرح اس سیریز کے مین کردار عثمان کی مقبولیت میں کمی ہوگی۔ اور یوں ایک بار پھر محمد بزدار کو مجبوری میں خوراک کے قریبی دوست روزگار ایکسو کو ترگت ایل کا کردار ادا کرنے کے لیے شامل کرنا پڑا، اور ہمیں سیزن 3 اور 4 میں ترگت ایل کی ایک نئی شکل دیکھنے کو ملی۔ دوستو، سیزن 5 کے اختتام تک جب روزگار ایکسو کو ترگت کے کردار سے الگ کر دیا گیا تو بعد میں انہوں نے اپنا اعتراض کھل کر ظاہر کیا کہ انہیں اسکرین پر وہ مقام نہیں دیا جا رہا تھا جس کا حق بنتا ہے۔ اور دوسری طرف ڈریلش ارطغرل کے پرانے کردار جیسا کہ بامسی بے، عبدالرحمان اور سلجان خاتون بھی اس وقت تک اس سیریز سے رخصت ہو چکے تھے، اور یہ سیریز اب تاریخ کی بجائے فکشن کی طرف جھکنے لگی تھی اور حقیقت سے ہٹ کر اس کہانی کو کھینچنے کی کوشش کی جانے لگی، جس پر ناظرین نے سخت تنقید کی اور اس سیریز کی ریٹنگ مسلسل گرنے لگی، جس کے بعد محمد بزدار نے گرتی ہوئی ریٹنگز کو سنبھالنے کے لیے کئی نازک حربے آزمائے، جیسا کہ کبھی بالا کی خواب میں وفات دکھائی گئی، کبھی فاطمہ کو اغوا کروا دیا گیا، اور یہاں تک کہ حلیمہ کی بالا سے جدائی اور بعد میں اس کے پہاڑی سے گرنے جیسے مناظر بھی اس سیریز میں شامل کیے گئے۔ مگر یہ سب کوششیں وہ اثر نہ دکھا سکیں جو سیزن 2 کے دوران دکھایا گیا تھا، اور آخر کر بزدار نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ترگت ایل کے اصل اور تاریخی رنگ بھرنے کے لیے ایک بار پھر چنگیز جوشکون کو واپس لایا جائے، اور خوراک اولچیوٹ جو پہلے اس بات سے منحرف تھے اب وہ سیریز کی گرتی ہوئی ریٹنگز اور بڑھتی ہوئی تنقید کے سامنے مجبور ہو گئے، اور انہیں یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اگر انہوں نے اس بار یہ حامی نہ بھری تو اس سیریز کو گرتی ہوئی ریٹنگ کی وجہ سے بند کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور یوں سیزن 6 کے آخری ساتھ میں ایک شاندار انٹری کے ساتھ چنگیز جوشکون ترگت ایل کی حیثیت سے دوبارہ جلوہ گر ہوئے، اور محمد بزدار کا چنگیز جوشکون کو اس سیریز میں لانے کا فیصلہ در حقیقت ایک زبردست اور بروقت قدم تھا، اور یہ ایک ایسا آخری تیر تھا جو بالکل نشانے پر لگا۔ اور جیسے ہی سیزن 6 میں ترگت ایل نے قدم رکھا تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہو گیا، اور یوں اس سیریز کی ریٹنگز جو مسلسل نیچے جا رہی تھیں اب دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ مگر دوستو، دلچسپ امر یہ ہے کہ خوراک اولچیوٹ آپ بھی اس فیصلے سے ناخوش نظر آ رہے ہیں،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترگت کی واپسی ان کی حیثیت کو کم کر دے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ شائقین کی بڑی تعداد نہ صرف چنگیز جوشون کو اس کردار میں قبول کر چکی ہے، بلکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ انہیں دوبارہ اس سیریز سے نکال دیا جائے۔ اور اس وقت سرچ انجن میں ترگت الب کا نام عثمان سے بھی زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ترگت کی واپسی نے ناظرین کو دوبارہ اس سیریز کی طرف لانے پر مجبور کیا۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو ترگت عثمان کی حیثیت میں کمی کر دے گا؟ اور کیا چنگیز جوشون کی واپسی نے اس سیریز میں واقعی جان ڈال دی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔